السلام علیکم. شو میرا شہر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ جمال. ناظرین، محرم میں سیکیورٹی اور سیکیورٹی کے لیے کیے جانے والے انتظامات. ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ پولیس بہت انتظامات کرتی ہے، لیکن رضاکارانہ طور پر بھی بہت بڑی سطح پر انتظامات کیے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، بڑے سب اس میں شامل ہوتے ہیں. جہاں مجالس ہوتی ہیں، سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں کس طرح بچوں کو، لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، کس طرح گروپس بنائے جاتے ہیں اور اتنی بڑی سطح پر انتظامات سنبھالے جاتے ہیں، آج کے شو میں ہم آپ کو دکھائیں گے. اس وقت ہم نشتر پارک میں موجود ہیں اور سب سے بڑے اسکاؤٹس گروپ بھوت راب اسکاؤٹس گروپ، ان کی یہاں پر ٹریننگ ہو رہی ہے. بچے بڑے سب موجود ہیں. ہم بات کرتے ہیں سیکریٹری جنرل سے، سید محمد مہدی، کہ وہ کس طرح لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، کرم مالک کا بڑا. سب سے پہلے تو ہم اس بات خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر آپ لوگ اتنے بڑے انتظامات سنبھالتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اپروچ کیا ہوتی ہے اور کس طرح اتنا بڑا مینیج کرتے ہیں گروپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کہ آپ یہاں پہ آئے. وہ اس وجہ سے تھینک یو کہ دیکھیں یہ بچے جس طرح آپ نے کہا کہ بغیر کسی غرض و غائز کے جو ہے نا یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کے لیے اپریسیشن ہی ایک وہ ہے جو اس دنیا کے اندر وہ ہو سکتا ہے. ادروائز موٹیو بھی یہ ہے اور نظریہ بھی یہ ہے کہ بھوت راب اسکاؤٹس سب سے پہلا اسکاؤٹس گروپ ہے جو اس پاکستان میں کراچی کے اندر ایز اے اسکاؤٹس جو ہے نا بنا ایک گروپ 1952 میں اسٹیبلش ہوا، اور اس کے بعد سے آج تک کنٹینیو ورکنگ کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں اسکاؤٹس میں ہمارے پاس شاہین اسکاؤٹس اور روورس موجود ہیں. موٹیو صرف ایک ہے کہ خدمت انسانیت. صرف ایک ہی موٹیو ہے کہ انسانیت کی خدمت بے لوث کر کے ہم تخلیق کائنات کا مقصد بتائیں گے. تمام بچوں کو، تمام بڑوں کو جو بھی اسکاؤٹس گروپ جوائن کرتے ہیں، ان کو اپنے مذہب سے محبت، اپنے ملک سے محبت اور انسانیت کا اہمیت کے اوپر جو یہ بتائیے گا کہ آپ کے اسکاؤٹس گروپ میں کتنے لوگ ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس وقت 1000 پلس جو ہیں ہمارے ممبرس ہیں جو یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اچھا، یہ جو ممبرس ہیں ان کو کہاں کہاں ڈپلوائے کیا جاتا ہے، کہاں کہاں ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں؟ اس وقت جو ہے کراچی کے اندر جتنے اشرے ہو رہے ہیں اس میں 22 میجر اشرے جو ہیں وہ بھوت راب اسکاؤٹس مینیج کر رہی ہے. اگر میں نام لوں، نشتر پارک ہے، IRC ہے، جتنی بڑی جگہیں ہیں، المحسن ہے، نیو رضویہ ہے، ڈیفینس میں بقیت اللہ ہے، فیز 8 کا امام بارگاہ ابو طالب ہے، امام بارگاہ علی رضا ہے. اس طرح 22 اشرے ایسے ہیں جن کو بھوت راب اسکاؤٹس مینیج کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں صرف ایک موٹیو ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، اور ہمارے ہاں کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں اور اپنے. اچھا، ایک چیز اور بتائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا نوجوان ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ یہ سیکیورٹی دے رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، تو یہ جذبہ ان میں پیدا کیسے ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، سب سے بڑی عقیدہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اور الحمدللہ جو یہ رسول خدا سے محبت کرنے والے علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حسن و حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور ان کو گھر سے تربیت جب ایک دی جاتی ہے پازیٹیو، نگیٹیوٹی ڈیولپ نہیں کی جاتی. اور پازیٹیو یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھائی کے لیے کام کریں. کوئی اگر آپ کو برائی کے لیے بھی برائی آپ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن آپ کو اس کا جواب اچھائی سے دینا ہے. تو یہ ایک ایسا موٹیو ہے کہ اس کے اندر یہ جذبہ. پولیس آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے؟ جی یقیناً، پولیس ہو، رینجرز ہوں، فورسز، جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں، ہم ان کو اسسٹ کرتے ہیں، ان سے میٹنگز ہوتی ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہو کے اپنے عزاداروں کو اور مومنین کو جو ہے نا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، کیا ہم کسی بچے سے بات کر سکتے ہیں؟ بالکل، وائی ناٹ، بالکل اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ سید محمد نور علی. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 11 سال ہے. 11 سال ہے؟ جی. اچھا علی، آپ کہاں کہاں ڈیوٹی دیتے ہیں یہ بتائیں. میں سولر بازار کے گیٹ پہ دیتا ہوں، یوسی والے گیٹ پہ بھی دیتا ہوں، اور اسٹیج پہ بھی دیتا ہوں. کتنے گھنٹے تک آپ ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں؟ آدھا 1 گھنٹے. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں. یہ ہمت آپ میں آئی کہاں سے؟ میں ہمت کی بات ہی نہیں ہے، مولا حسین ہمیں ہمت دیتے ہیں. اچھا، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ میں یہ جذبہ 11 سال میں بیدار ہوا،
یہ جذبہ بیدار کہاں سے ہوا؟ بابا کو دیکھتا ہے, بابا کے جذبہ ہوا. اچھا, بابا آپ کو یہ کہتے تھے کہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے, ان کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہیے. جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو علی, تھینک یو. بوتراب اسکاؤٹس کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہے اور ٹیم میں سینئر ممبرز بھی ہیں. آئیے باقیوں سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں موجود ہونے کی وجہ کیا ہے. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, اس طرح اٹینٹیو اور ڈسپلن کے ساتھ وجہ کیا ہے کھڑے ہونے کی؟ وجہ صرف انسانیت کی خدمت اور عزادارانہ امام مظلوم کی جو یہاں پہ تمام آ رہے ہیں ان کو آسانی فراہم کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور سال سے یہی خدمت ہم انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک سانسیں ہیں یہ خدمت انجام دیتے رہیں. اچھا, آپ بھی ڈیوٹی دیتے ہیں؟ بالکل. یہ بتائیے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ڈیوٹی دیتے ہوئے؟ نہیں, اب کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے, تقریباً 24 ایئرس سے بوتراب کے ساتھ ہوں, اور اسی طرح مطلب یہیں اسی نشتر پارک میں آ کے میں بھی پہلے بچوں کی طرح لائن میں ہی کھڑا ہوتا تھا, اور اب دیکھتے دیکھتے وقت کے ساتھ میں ایک سینئر پوسٹ پہ آ گیا ہوں, تو اب سارا ڈر خوف سب نکل گیا ہے. نکل گیا. اچھا, آپ کو سب سے زیادہ مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ نہیں دیکھیں, جب عزم ہو تو مشکل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب ارادہ کر کے نکلتے ہیں تو مشکلات بھی آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. جب گراؤنڈ پہ آ کے اور زیادہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر کوئی گھر میں خوف بھی ہے تو یہاں اس پلیٹ فارم پہ آ کے خوف ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں. اچھا, یہ جذبہ صرف محرم میں ہوتا ہے پورا سال رہتا ہے؟ پورا سال محرم میں تو یہ ڈیوٹیز ہیں, اس کے علاوہ محرم کے علاوہ جو ہیں ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں ان لوگوں کے تمام اسکاؤٹس کے. اچھا, بچے جو ہیں, بچے آپ سینئر ہیں, بچوں کو جس طرح ٹرین کرتے ہیں بچے پریشان نہیں ہوتے؟ بچے کہتے ہیں یا اور زیادہ موٹیویٹڈ ہیں؟ ہاں بالکل, الحمدللہ. جس طریقے سے ہم یہاں آئے 8-9 سال کی 6 سال کی عمر سے ہمیں جذبہ تھا, اسی طریقے سے ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل کو بھی بہت زیادہ جذبہ ہے. میرا خود کا بیٹا, ابھی آپ نے اس سے سوال کیے, بہت زیادہ موٹیویٹ ہے ہر حوالے سے, اور ہر ایک پازیٹیوٹی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, عزاداروں کی خدمت کرنا ہے. ٹھیک ہے. ماضی میں حالات بہت خراب رہے ہیں, دھماکے بھی ہوئے ہیں, ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ سر ہماری جو ہے تو تربیت اور عقیدہ ہی ہمیں شروع سے ایسا دیا گیا ہے کہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے, اور خدمت میں ڈر کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. پولیس آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے؟ پولیس ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتی ہے. ہمارا ہر کام جو بھی ہمارا ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے. ناظرین, پروگرام انچارج محمد ضامن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ اب ان بچوں کا رول کیا ہوگا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب بچوں کا یہاں سے پریڈ ہوگی بچوں کی, اب ان بچوں کا رول کیا ہوگا؟ اب یہ ڈیوٹی پلیس پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. چاروں یہ ہمارے گیٹ ہیں, ٹھیک ہے, ڈپلائی کریں گے. اس کے بعد چاروں چوک ہیں, ٹھیک ہے, سلاؤڈنگ کے, اس پہ وہ کریں گے, بھیجیں گے. لیڈیز گیٹ پہ بھیجیں گے, پھر نمائش چوک پہ جائیں گے. یہ پھر یہاں پہ سولجر بازار چوک ہے, پھر وہاں پہ سامنے کے ایم سی ہاسپٹل ہے, پھر یعنی کہ پوری سراؤنڈنگ میں جو نا لڑکا میرا موو کرے گا, اور اسٹیج پہ الگ جائیں گے. اچھا, کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی دیں گے؟ یہ اس ٹائم یہاں پہ 3 بجے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور کنٹینیو جو نا 8 بجے یہاں سے پھر دوسری جگہ موو کرتے ہیں. دوسری جگہ موو کر دیتے ہیں. 20 پروگرام ہمارے کنٹینیو چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان بچوں کے کھانے پینے کا خیال کون رکھتا ہے؟ یہ سب ہمارا جو چیئرمین ہے اور ہمارے سیکرٹری جنرل محمد مہدی, ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا یہ سب ارینجمنٹ. اسکاؤٹ سے میل ہوتے ہیں, فیمیل بھی ہوتی ہے؟ فیمیل بھی ہیں. ان کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ ان کی بھی ہماری ہیڈ کوارٹر میں ہوتی ہے, اور اسکاؤٹ کالونی جو گلشن اقبال میں, وہاں پہ پروگرام ارینج کرتے ہیں. اور ہمارے اچھا, بچوں کو آپ ٹریننگ میں سکھاتے کیا ہیں؟ ڈسپلن کرنا سکھاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اسکاؤٹنگ میں جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت ہم کام کیسے کر سکتے ہیں, کس کی مدد کیسے ہو سکتی ہے. اس مدد میں کیا کیا آتا ہے؟ اس مدد میں کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, فرسٹ ایڈ وغیرہ ہو جاتا ہے, ٹھیک جو ہے, اپنے طور پہ کرتا ہے. نہیں ہے تو آپ جو نا یہ 1125 پہ 1115 پہ کسی بھی جو ایمبولینس کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں. آپ تو اپنی طرف سے جو بھی ہو سکتا ہے ہیلپ فل کرنی چاہیے. اور پھر یہ بچے جو نا ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو سلامت رکھے جو بھیجتی ہیں. یہ ماؤں کی بہت سے جو ہے نا یہ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد, تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ بوتراب اسکاؤٹس گروپ کے سینئر وائس چیئرمینز موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, یہ بتائیں کہ آپ بھی ٹرینڈ آدمی ہیں. جی. ٹھیک ہے, تو بچوں کو آپ اسی طرح ٹرین کرتے ہیں؟ دیکھیں, فوج کی ٹریننگ اور اسکاؤٹ کی ٹریننگ میں زمین آسمان کا فرق. ٹھیک ہے. ادھر سول آ جاتا ہے, ادھر آرمی آ جاتی ہے.
मगर ज़ाहिर बात है मेरी कोशिश तो और मेरी पूरी टीम की यही है कि जो मैंने सीखा है मैं अपने बच्चों को वो कम्युनिकेट कर सकूँ। ठीक है। सिंध का सेक्रेटरी भी रहा, पाकिस्तान का भी सेक्रेटरी रहा, ज़लज़ले का काम भी संभाला, आपकी दुआ से 5 साल हज की ड्यूटी भी दी, मगर सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़ा इस खिदमत में है। ठीक है। अच्छा, बच्चों को जब आप ट्रेन करते हैं और बच्चे सिविलियन होते हैं तो उसमें आप किस कैपेसिटी में उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या सिखाते हैं? एक्चुअल होता ही है जब आप ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जो बच्चों के अंदर वो खसलतें जो घर में होती हैं आप उन्हें निकाल के अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उन्हें ठूस डाली जाती है। डिसिप्लिन, ठीक है। घर में बैठते हैं तो डिसिप्लिन, ठीक है। बड़ों से बात करते हैं तो डिसिप्लिन, खाना खाते हैं तो डिसिप्लिन, बिल्कुल। सलाम करते हैं तो डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म पहनते हैं तो डिसिप्लिन। हर एक की यूनिफॉर्म एक ही यूनिफॉर्म के मायने ये है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ऊपर से बिल्कुल। लेकर नीचे तक, बिल्कुल। किरदार में भी, शख्सियत में भी। और ये मेरा अपना ईमान है। मेरी 1960 में मैंने स्काउटिंग ज्वाइन की थी। ठीक है। 1960 में, आप भी पैदा नहीं हुए। बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, मुझे यकीन है और मैं ओपनली कह सकता हूँ आज कि जिसने सही तरह स्काउटिंग कर ली वो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कहीं मार नहीं खा सकता। थैंक यू सर। सर ये बताइएगा कि एक स्काउटिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट करने में कितना अरसा लग जाता है? कोई एक शख्स स्काउट बनना चाहता है? नहीं, ये तो ज़ाहिर है कि हमारे पास सईद हैदर ज़ैदी साहब जो सीनियर मोस्ट हैं उन्हें 58 साल हो गए, तो इसमें कभी भी मुकम्मल नहीं होती ट्रेनिंग है, तो ऑन गोइंग चलता रहता है। रोज़ाना के हिसाब से जो मसाइल दरपेश होते हैं। स्काउटिंग के लिए ट्रेनिंग चाहिए या जज्बा चाहिए? जज्बा बुनियादी चीज़ है और ट्रेनिंग तो जाहिर है कि रिफ़ाइन करने के लिए जज्बा है, और अगर आप रिफ़ाइन नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा जैसे शाह साहब ने कहा, तो उसके बगैर तो मुमकिन नहीं होता। मतलब अच्छा, आप क्या समझते हैं कि बच्चों में जो जज्बा होता है स्काउटिंग का, ये सिर्फ मुहर्रम में काम आता है बल्कि पूरी ज़िंदगी, पूरे सालों में काम आता है? ये तो उनको मोटिवेट करने के ऊपर है। ये सारी ज़िंदगी में हर जगह काम आएगा अगर आपने उनको मोटिवेट किया हुआ है। स्काउटिंग खाली यहाँ नहीं है, आप ख़त्म हो गए, हाँ लाइफ टाइम है। और हम लोगों ने खुद स्कूल में स्काउटिंग की, अभी स्कूलों में वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। मैं 1967 में 4th पाकिस्तान स्काउट जम्बूरी हुई थी यहाँ यूनिवर्सिटी के पीछे, अयूब खान ने उसकी ओपनिंग की थी, तो मैं अपने स्कूल से 9th क्लास में था उस वक्त, तो मैंने पार्टिसिपेट किया था उसमें। ठीक है। तो वो, और उस वक्त फिर मतलब हर तरह के उसमें काम करते थे हम लोग। सैलाब आ गया, ईस्ट पाकिस्तान के ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, तो उसके लिए जमा कर रहे हैं सब, मतलब घर घर जा रहे हैं। ठीक है। तो स्काउटिंग का खाली मुहर्रम से ताल्लुक़ नहीं है, पूरे साल से, पूरी ज़िंदगी से। सारे और ये सारी दुनिया में स्काउटिंग का, खाली पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में। थैंक यू सर। आप जब स्काउट नहीं थे और जब आप स्काउट हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मैंने जब होश संभाला तो मैं स्काउट के पास में था। ठीक है। मेरी उम्र थी 5 से 6 साल। सही है। और सन 2000 में मैंने बुतराब स्काउट्स को ज्वाइन किया, और उसके बाद से अब तक, यानी जब मैंने होश संभाला तो मैं स्काउट्स का हिस्सा था। और आज मैं एक मुनज़्ज़म हवाले से, हर हवाले से, टाइम की पंक्चुअलिटी के हवाले से हो, या क्योंकि स्काउटिंग ज़हनी नशोनुमा को जो है ना बहुत बेहतरीन कर देती है। और यकीन जानिए कि उस वक्त ना मैं डिबेटर था, ना मैं नातख़्वानी किया करता था। आज मैं नातख़्वां भी हूँ, डिबेटर भी हूँ, कंपेयर भी हूँ, और ये सब नज़्म व ज़ब्त देती है स्काउट। आप नौजवान हैं जी, ठीक है, बहैसियत नौजवान आप स्काउट भी हैं। बाकी नौजवानों को आप किस तरह कन्विंस करना चाहते हैं कि यार वो स्काउटिंग में ज़रूर आएँ? बिल्कुल, देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किरदार से ठीक है अट्रैक्ट करती हैं, और स्काउटिंग एक वही ज़रिया है। यानी आपका किरदार लोगों को खिंचावट की तरफ लेके आए, खिंचाव पैदा करे, मैग्नेटिक, जैसे कहते हैं ना कि एक मैग्नेट दूसरे में, एक नौजवान दूसरे नौजवान को जब करता है, और ये है और इस वक्त हो रहा है। और ये आपको बुतराब स्काउट्स की अगर तारीख़ आप उठाएं, 1952 से मुसलसल ये अपनी खदमात अंजाम दे रही है, और जिसका हर साल रेशो बढ़ता जा रहा है, यानी कमी की तरफ में ये जज्बा बढ़ जाता है। नहीं, मुहर्रम में तो एक एहसास की भी बात है। बिल्कुल। और मुसलसल आप देख रहे हैं मुहर्रम में और बढ़ता है, लेकिन पूरे साल ये जज्बा रहता है, क्योंकि हम पूरे साल मसरूफ़ अमल रहते हैं खिदमात के हवाले से। वो रबीउल अव्वल हो, वो माह मुहर्रम हो, वो सफ़र हो, वो रजब शाबान का महीना हो, वो रमज़ान हो। तो स्काउट्स तो सदाबहार है, जैसे केला है सदाबहार है, हर फल जो है हर मौसम में रहते हैं, लेकिन ये स्काउट्स जो फल है ना, ये सब्र का फल भी बहुत
खूबसूरती से सिखाती है कि सब्र किस तरह करना है आपने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुहर्रम में बिलखुसूस सिंध हुकूमत की तरफ से जो सिक्योरिटी दी जाती है उससे आप मुतमईन हैं, वो काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में, आपके असहाब की क़ुरबानी की याद में, और वो जो एक बहुत बड़ा सानहा जिसे रूनुमा होने से पहले भी मनाया जाया करता था और रूनुमा होने के बाद भी मनाया जाता है, यानी ये वाहिद वाक़या है जिसके रूनुमा होने से पहले भी इसे याद किया जाता था। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सरकार ने याद किया। इमाम हुसैन की ज़िंदगी में करबला को याद किया जाता था, और आपकी शहादत के बाद क़यामत तक ये ज़िक्र हिदायत का ज़रिया है। इसमें हर शख्स को अपना हिस्सा डालना है और क़यामत में अल्लाह रसूल के आगे सुरखरू होना है। अब इस हवाले से हर मुल्क में ख़ास तौर पर हमारे यहाँ, क्योंकि ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में तकफ़ीरी अनासिर ने माहौल ख़राब किया, वरना मेरे अपने बचपन में मार्केटें खुली भी होती थी, बाज़ार खुले भी होते थे और किसी तरह की कोई रुकावटें नहीं होती थी। तो शायद हमारे रियासती हिफाजती इदारों ने ये समझा कि हिफाजती इंतज़ामात को ज़्यादा बेहतर किया जाए ताकि जो वो अफराद हैं जो शरारत करना चाहते हैं उन्हें किसी तरह से रोका जाए। इसके अगरचे बहुत से नुकसान हुए, हम नहीं चाहते थे ऐसा, और हम आज भी नहीं चाहते ऐसा। हम चाहते हैं सब कुछ खुला हुआ हो और आज़ादारी भी हो रही हो। लेकिन अब जब इंतज़ामात और हिफाजती इंतज़ामात की तरफ हम देखते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करती है, रियासत हर मुमकिन कोशिश करती है। ख़ास तौर पे हुकूमत सिंध के हवाले से मैं और सूबों की निस्बत किसी हद तक नहीं बल्कि ज़्यादा हद तक मुतमईन हूँ कि यहाँ के इंतज़ामात और सूबों से बेहतर हमें नज़र आते हैं। अगरचे वहाँ भी अच्छा है और वहाँ भी कोशिशें होती हैं, मगर मैं यहाँ क्योंकि करीब से देख रहा हूँ चीज़ों को, तो सिंध हुकूमत के हिफाजती इंतज़ामात पिछले सालों से बेहतर लग रहे हैं। मीटिंग्स में भी जो हमें बताया गया है, मुलाकातों में भी जो हमें बताया गया है, जो नज़र भी आ रहा है, अगरचे कुछ मरकज़ी मजलिस में जो हाँ इस वक्त हम हैं, यहाँ कुछ इदारों की कमज़ोरी महसूस हो रही है, जो पाक मुहर्रम के दोस्तों ने कल मुझे निशानदही की, जो उम्मीद है कि आज कल में वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मजमूई तौर पर अगर कहा जाए पूरे सूबे में तो इंतज़ामात से मैं मुतमईन हूँ और दुआ दे रहा हूँ अपने हिफाजती इदारों को कि उन्होंने कोशिशें की हैं, और मज़ीद उनसे तवक्को रखता हूँ कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे मजमा लोगों की तवज्जो बढ़ती जाती है और आशूर तक एक कमाल तक पहुँचता है माहौल। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इंतज़ामात को ऐसे ही बढ़ाते चले जाएँ। अच्छा अल्लामा साहब, इस मुहर्रम में आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों के हवाले से जो बेजा तनकीद, बेजा मुखालफत करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता? मैं खुद इसका शिकार हूँ। बात सुने समझे बग़ैर तनकीद करना तो मैं ढूंढता हूँ कोई तनकीद करे ताकि मैं अपनी इसलाह करूँ। हम सब तालिब इल्म हैं और हमें अपनी इसलाह करनी चाहिए। बेअदबी और बदतमीज़ी जो है ना वो पसंदीदा नहीं है। बेअदब लोगों के तो अमाल ज़ाया हो जाते हैं, बेअदब लोगों के तो अमाल अल्लाह हफ्त कर लेता है। तो बेअदबी उनका नुकसान होगा, इसमें माशरा भी मुस्तरिब होता है और माहौल भी ख़राब होता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि तनकीद करें, बेअदबी ना करें, बदतमीज़ी ना करें, और इससे उनके लिए भी अच्छा नहीं है। रह गई बात ये कि पैगाम तो सब्र का है, तहम्मुल मिजाजी का है, बर्दाश्त का है, बहादुरी का है। वो जो अफराद ठंडे कमरे में बैठ के एक मैसेज चलाते हैं और माहौल ख़राब करते हैं, उन्हें पैगाम है कि वो जुर्रत पैदा करें, हिम्मत पैदा करें, सामने आकर बात करें, सामने आकर बोलें। ये जो माहौल ख़राब करने के एक नया ज़रिया और आया है, ये कोई अच्छा रास्ता नहीं है। अच्छा सर, हमने खुद ही मुशाहिदा किया कि छोटे बच्चे स्काउट्स में हैं, हिफाजत कर रहे हैं, ये जज्बा क्या है और ये मोटिवेशन बच्चों को कहाँ से मिली? याद रहे कि स्काउट्स के जवान हिफाजत पर मामूर नहीं होते, इंतज़ामात पर मामूर होते हैं। हिफाजती काम हिफाजती इदारों का है। स्काउट्स हमारे असलहा, वेपन या किसी तरह की हिफाजती काम, नज़म का काम करते हैं, यानी उनका काम होता है नज़्म व ज़ब्त का काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बुज़ुर्ग सभी अपना अपना काम अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, उनके हवाले से क्या मैसेज देंगे जो अपने तई बग़ैर किसी रहनुमाई के रुकावटें खड़ी कर देते हैं? आम आवाम को परेशानी होती है जिसका उस मज़हब से, उस नज़रिए से ताल्लुक़ नहीं होता। मैं गुजारिश करूँगा कि किसी को
تکلیف دینے کے لیے یہ ایام نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑی مصیبت اور ایک بہت بڑی آزمائش کو یاد کرنے کے یہ ایام ہیں. تو سب کا خیال رکھیں اور لوگوں کے حقوق کو محفوظ رکھیں. بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایچ او کلفٹن محمد عرفان اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. السلام علیکم. اچھا یہ بتائیے کہ محرم میں پورا شہر ہی ہائی الرٹ ہو جاتا ہے. جی. آپ لوگ جہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں وہاں پر آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی ایسے چیلنج نہیں ہے. چیلنج نہیں ہے؟ کوئی ایسے چیلنج نہیں ہے. ہمارے پاس ڈپلائمنٹ کے لیے نفری موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو حسینی وہ ہے جماعت خانہ. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم نے اپنے ڈپلائمنٹ کی ہے چاروں طرف. تقریباً 12 جماعت اس کے چاروں طرف ہم نے لگائے ہوئے ہیں. اور جو 2 موبائلیں ہماری ہیں. ٹھیک ہے. اور جس میں تقریباً 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک صبح اور ایک شام کو مجلس وغیرہ جو ہوتی ہیں. اچھا اس دوران 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ یہاں جو ہم نے نفری ڈپلائمنٹ کی ہے وہ 24 گھنٹے کی ہے. ٹھیک ہے. لوگ دوران ڈیوٹی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ تو تعاون کرتے ہیں. ان کی کمیونٹی پورے اچھی طریقے سے تعاون کرتے ہیں. اچھا یہ تو ایک کمیونٹی ہے، لیکن آس پاس جب آپ کے ناکے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کمیونٹی کے علاوہ کیا لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ اگر آپ ان کو روکتے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھیں کہ بھئی محرم میں ہائی الرٹ چل رہا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں میں سوشل میڈیا پہ اویئرنیس پھیل رہی ہے. لوگ تعاون کرنا شروع ہو گئے. پہلے مطلب اتنا نہیں کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پولیس یا جو بھی سیکورٹی ایجنسی جو بھی کام کر رہی ہیں وہ عوام کے لیے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو اسکینر وغیرہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں؟ جی جی. اکوپمنٹ سارا ملا ہوا ہے؟ بالکل ملا ہوا ہے. بالکل ملا ہوا ہے. اور مطلب کافی ٹیکنیکل سہولتیں ہر طریقے سے، اللہ کا شکر ہے. اور آپ دیکھ لیں. جی. اچھا خدا نہ خواستہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کتنی دیر میں آپ کا بیک اپ آ سکتا ہے؟ بیک اپ ہمارا ہر وقت ہوتا ہے. ہم ڈی آئی صاحب کے حکم سے ہمارے یہاں ٹیمیں بنی ہوئی ہیں. تو ایس ایچ یو کی ٹیمیں ہیں وہ پہنچتی ہیں فوراً. اور بم ڈسپوزل اسکواڈ اور RRF، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ساری ہمارے پاس ہوتی ہیں. جن کو آپ سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن ہے. اگر آپ چاہیں تو ان کا انٹرویو لے لیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. تھینک یو عرفان صاحب. یہاں پولیس موبائلیں موجود ہیں، ناکے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سیکیورٹی سے مطمئن ہیں؟ سر میں 110% مطمئن ہوں. اس وجہ سے میں آن ڈیوٹی تقریباً 12 سال سے ہوں پولیس کے ساتھ لائزن. الحمدللہ کلفٹن پولیس اسٹیشن سے مجھے ہمیشہ سپورٹ رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ کمیونٹی ہے کلفٹن کے ایریے میں. یہاں پہ 1200-1400 آدمی آتا ہے ایک وقت. ٹھیک ہے. تو ان کی اب ہم تو گارڈز ہیں لیکن نہیں آتے ہیں، لیکن ہمیں پھر پولیس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہے ہمیشہ. اچھا محلے والے آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. آپ اگر آپ دکھا پائیں تو دکھائیں. سب جگہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، گھر والوں کا تعاون ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. ایک اچھی کمیونٹی، اچھا علاقہ کب بنتا ہے جب سب لوگوں کا آپس میں تال میل رہے، ٹھیک ہے، رابطہ رہے. تو ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ بورا کمیونٹی ہے، ان کا محرم ہوتا ہے، رمضان ہوتا ہے، تو پھر وہ ہمارے ساتھ ڈیفینیٹلی وہ لائزن کرتے ہیں اور محبت سے رہتے ہیں. کوئی ایشو نہیں. اچھا آپ کے پاس بھی اپنے پرسنل اسکاؤٹس ہیں؟ سر میں پرسنلی ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں کا ویپن نہیں ہے؟ نہیں، ویپن ہمیں الاؤڈ ہی نہیں ہے. اندر ساری فیسلیٹیشن آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ یس. اچھا ویسے عام طور پہ لوگ سندھ پولیس سے مطمئن نہیں ہو پاتے. ہاں. لیکن یہاں پر جس طرح کی سیکیورٹی سندھ پولیس آپ کو فراہم کر رہی ہے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں، یس، اس سے آپ کی کمیونٹی پوری طرح مطمئن ہے؟ سر میں نے آپ کو پہلے کہا میں 110% مطمئن ہوں، کیونکہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ کا کروڑوں شکر و احسان ہے کہ کبھی کوئی ایسی انسیڈنٹ بنا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ پہلے سے پریپیئرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صرف یہ پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ وہ پولیس اہلکار جو ڈیوٹی پہ 12 گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں، صحیح ہے، 12 گھنٹے سے زیادہ بھی ڈیوٹی دے دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے؟ سر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے کھانے پینے کا انتظام، کیونکہ یہ تو ایک انسانی ہمدردی ہوتی ہے، کیونکہ وہ میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. میں پبلک یہاں پہ 10:30 بجے آتی ہے، میں 9 بجے آ جاتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو وہ میرے ساتھ 9 بجے سے کھڑے ہوئے ظہر کی نماز تک تقریباً 2:30 بج جاتے ہیں. تو پھر اس وقت ان کو میں میل پرووائڈ کرتے ہیں. لائٹ یہاں 24 گھنٹے آ رہی ہے؟ لائٹ کا ابھی جیسے ابھی بارش وغیرہ ہے، ہلکا پھلکا ہے تو پرابلم آتا ہے، لیکن ہمارے اپنے اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر وہ پروگرام. CCTV کیمرے بھی ایکٹیو ہوتے ہیں؟ سب کچھ بند ہو جائے گا لیکن کیمرے آف نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. ناظرین یہ ڈیفنس کا علاقہ ہے. SHO گزری عامر کرام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے سیکیورٹی کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. اچھا کتنے گھنٹے سے آپ مستقل ڈیوٹی دے رہے ہیں؟ سر ہمارے وہاں تو ایک راؤنڈ دا کلاک چل رہی ہیں مجالس. کہیں پہ پرائیویٹ بینگلوز میں چل رہی ہیں. یہ ہمارے پاس یہ جو یسرم امام بارگاہ ہے یہ ڈیفنس کی سب سے بڑی امام بارگاہ ہے. بالکل. اور جتنے بھی ہمارے جو
اہل تشریح فقہ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں پہ بڑی تعداد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے نا وہ 3 ٹائم مجالس ہے. ٹھیک ہے. دن کے 3 اوقات میں چل رہی ہوتی ہے. تو اس میں ہماری جو ہے نا ڈپلائمنٹ ہم نے اس کو چاروں سائڈ سے کارڈن آف کیا ہوا ہے. اس میں ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے امام بارگاہ کی وہ بھی ہمارے ساتھ کافی ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہے. ان کی طرف سے بھی والنٹیئرز اور ان کے جو رضاکار ہیں وہ بھی ہر پوائنٹ پہ اس کو ہم نے جو ہے نا چاروں سائڈ سے جو کاؤنٹر کیا ہوا ہے اس میں ہماری جتنے بھی انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں ٹورڈز امام بارگاہ وہ تمام کے تمام ہم نے اس کو سیف کیا ہوا ہے, سیکیور کیا ہوا ہے. ایچ اینڈ ایوری جو ہمارا زائرین ہیں جو مجلس سننے آ رہا ہوتا ہے وہ ہر پوائنٹ سے چیک ہو کے تھرو ان کے جو والنٹیئرز ہیں ان کے اور تھرو پولیس چیک ہو کے وہ اپنے امام بارگاہ کی طرف یا اس کے سراؤنڈنگ کی طرف آتا ہے. اچھا, امام بارگاہ یسرف پر آپ کے کتنے پولیس اہلکار اس وقت تعینات ہیں؟ جی ہر مجالس کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارے تقریباً 25 سے 30 جوان انکلوڈنگ ہیڈ مورر میں اور ہمارا دوسرا سٹاف یہ 25 سے 30 جوان جو ہے نا ہم یہاں پہ ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک تو وہ عوام ہے جو اس وقت عزادار ہیں جو امام بارگاہ آ رہے ہیں. جی. ایک عام پبلک ہے جو راہ گزر ہے. جی ہاں. وہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ جی ہاں, وہ تعاون کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک قدیمی امام بارگاہ ہے کہ ڈیفینس کی شروع سے یہ ہے اور ہر سال کیونکہ یہاں پہ محرم کے دوران مجالس کا جو ہے نا انعقاد ہوتا ہے تو اس میں اس کے روٹس آلریڈی ڈیفائنڈ ہے. یہاں کے جو ریزیڈنٹ ہیں وہ بھی تقریباً سارے جانتے ہیں کہ جی محرم الحرام میں جو ہے وہ روٹس کی ڈائیورژن ہوتی ہے. ان کے آلریڈی جو ہے نا میپ گائیڈز ان کے پاس موجود ہیں. جو امام بارگاہ کی طرف آنے جانے والے راستے ہیں وہاں پہ ٹریفک پولیس, ہمارا سٹاف, والنٹیئرز یہ سارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ان کو مزید اگر کوئی باہر کا بندہ آیا ہوا تو اس کو مزید گائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سا روٹ لے کے اپنی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے. ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, سندھ پولیس کی طرف سے آپ کو پوری سپورٹ ہے؟ جی پوری سپورٹ ہے. ہمیں جو ہے نا اس محرم کے حوالے سے ہمیں ایکسٹرا اسٹرینتھ پرووائڈ کی گئی ہے جو کہ ہم تمام جو مجالس ہیں ہماری جو پرائیویٹ بینگلوز ہیں اور جو امام بارگاہیں ہیں ان سب پہ ہم ڈپلائی کر کے ہم ایک سیف اینڈ سیکیور ایٹماسفیئر پیدا کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے نا ہر طریقے سے جو ہے نا اس معاملات کو کور کر سکیں اور ان کو سیف اینڈ سیکیور جو ہے نا ایٹماسفیئر پرووائڈ کر سکیں تمام. خدا نخواستہ کسی ہنگامی صورتحال میں جی کتنی دیر میں آپ کے پاس بیک اپ پہنچ سکتا ہے؟ جی ہمارے ہاں جو ہے نا تقریباً 5 سے 7 منٹ کا ایک وہ ہے بیک اپ پلان ہے. اچھا, وہ کہ آلریڈی ڈیفائنڈ ہے. محرم میں خاص طور پہ 10 محرم تک اور اس کے بعد بھی بڑی تھریٹس رہتی ہیں. جی ہاں. آپ لوگوں کو کون سا جذبہ ہے جو موٹیویٹ کرتا ہے؟ کیونکہ آپ کی ڈیوٹی تو ختم ہو جاتی ہے پھر بھی آپ لوگ یہاں ڈیوٹی پہ موجود ہوتے ہیں. آپ کو جذبہ ہے, موٹیویشن ہے یا صرف ایک نوکری ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں نہیں لوگ محفوظ آئیں اور محفوظ جائیں؟ سر جب ہم نے شروع سے پولیس فورس جب سے ہم جوائن کی ہے تو شروع میں جب ہم نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد جیسے جیسے ہماری سروس آگے چلتی گئی ہے تو آہستہ آہستہ ہمارے موٹیویشنل تو ہم ہوتے ہی ہوتے ہیں. ایک ہماری جاب ڈسکرپشن بھی یہی ہے کہ ہم نے ایک سیف اینڈ سیکیور ایٹماسفیئر دینا ہے اپنے ہر شہری کو, ماروائے اس سوچ کے کہ لاسانی سوچ کے یا مذہبی سوچ کے. ہمارے لیے ہر سٹیزن, ہر پاکستانی شہری ایک برابر ہے, تمام کے حقوق ایک برابر ہیں اور ہماری فرض ہے اور اولین ترجیح ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک کو ایکول جو ہے نا وہ رسپونڈ کریں. بہت شکریہ عامر صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایس ایچ او درخشاں علی رضا صاحب موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان, یہ بتائیے کہ محرم بڑا سینسٹیو مہینہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, اور جہاں پر آپ سیکیورٹی سے دے رہے ہیں بڑی اہم امام بارگاہ ہے, یہاں آپ کی کتنے پولیس اہلکار تعینات ہیں؟ ہمیں کچھ نفری ہیڈ کوارٹر سے تعینات بھی ملی ہوئی ہے اور کچھ ہمارے تھانے کی نفری ہے. تو مطلب ہیڈ کوارٹر اور ہمارے مطلب کے ٹھیک ٹھاک نفری ہے جو ہم کور کر رہے ہیں اپنے اس ایونٹ کو. اچھا, فیمیل پولیس اہلکار بھی موجود ہیں؟ لیڈیز جی جی. اچھا, آپ کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ چیلنجز کوئی ایسی خاص نہیں, یہاں پہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے ساتھ بھی اور ان کے اسکاؤٹ کے ساتھ بھی بہت اچھا تعاون کرتے ہیں. ایسے ابھی کوئی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مطلب پرابلم ہمیں نہیں ہے. درخشاں تھانے کی حدود کافی بڑی ہے. بالکل. یہاں پر زیادہ تر پولیس نفری موجود ہے. باقی علاقے کا کس طرح میکینزم ہماری بیٹ بنی ہوئی ہے جس میں ہماری موبائل بھی ہوتی ہے, ہمارا موبائل افسر بھی ہوتا ہے, موٹر سائیکلیں بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے نفری ہمیں الگ ہے. اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہیڈ کوارٹر سے بھی ہمیں نفری ملی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, عام دنوں میں سیکیورٹی زیادہ سخت ہوتی ہے
یا محرم میں بالخصوص زیادہ پولیس ایکٹیو ہو جاتی ہے؟ نہیں، پولیس تو آپ کو 24 گھنٹے ہی یہاں DHA میں ایکٹیو نظر آئے گی. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. اچھا، اس وقت آپ کا ڈپارٹمنٹ پوری طرح آپ کی سپورٹ پر ہے، آپ کے ساتھ ہے؟ الحمدللہ بالکل. ہمارے افسران جو ہیں ہمارے ساتھ بالکل 24 گھنٹے رابطے میں بھی ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں ہماری تکلیف وغیرہ نفری کے بارے میں، بالکل ہمارے ساتھ ہیں. اچھا، وہ پولیس اہلکار جو 12 16 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں، جی جی، ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوتا ہے؟ ہاں بالکل. ڈیوٹی کے دوران اگر کھانے کا ان کا مثال کے طور پر جیسے بھی یہاں پہ ہیں تو بالکل کھانا ان کو دیا جاتا ہے. اور 12 گھنٹے سے زیادہ ہماری شفٹ نہیں ہوتی. 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے. اچھا، سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہیں، کیونکہ کئی جگہ ناکے لگ جاتے ہیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، تو جو آس پاس لوگ رہتے ہیں وہ تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل بالکل، بہت اچھا تعاون ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ لوگوں کا. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ محرم بھی ہے. مہینہ ہے. بالکل بالکل ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رضا صاحب، بہت شکریہ. معروف عثمان صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کتنی پولیس کی نفری تعینات ہے محرم الحرام میں، اور حساس مقامات کون کون سے ہیں؟ جی بالکل. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 70 کے قریب ایسی امام بارگاہیں ہیں جہاں پہ مجالس پڑھی جا رہی ہیں، اور ہر مجلس ہی سینسٹیو ہے ہماری نظر میں، کیونکہ ہم نے اس کو مکمل سیکیورٹی دینی ہے. اور ہمارے تقریباً 2000 سے زائد جو ہے سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے جو میجر جو بڑے پوائنٹس ہیں جہاں پہ بڑی مجالس ہیں، اس میں ایک انچولی ہے جہاں پہ اس ٹائم ہم موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر اس میں روڈ کے پار المسلم امام بارگاہ ہے، رضویہ امام بارگاہ ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں، وہ ہم نے سب وزٹ کی ہیں. ابھی صرف اگر ہم اس انچولی کی امام بارگاہ کی بات کریں تو اس میں 155 مرد جو سیکیورٹی اہلکار اور 16 کے قریب خواتین سیکیورٹی اہلکار اس ٹائم ڈیوٹی پہ موجود ہیں، اور میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس ٹائم سیکیورٹی چیک کر رہا ہوں. اچھا، یہ بتائیے کہ محرم میں آپ کو اس ایریا میں کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، کس قسم کے تھریٹس کا سامنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سینسٹیوٹی تو اس ایونٹ کی بہت زیادہ ہے. محرم الحرام کی بہت سینسٹیوٹی ہوتی ہے، اور ہم نے بیسٹ سے بیسٹ سیکیورٹی، فول پروف سیکیورٹی دینے کی ہماری کوشش ہوتی ہے. اس میں ٹریفک کے ایشوز بھی آتے ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور دیگر ہمیں مسائل بھی ہوتے ہیں، مگر ابھی تک الحمدللہ حالات بہت سازگار ہیں. پچھلے سال کی طرح پچھلے سال بھی الحمدللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس سال بھی انشاءاللہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا. اچھا، سندھ پولیس کے افسران تو یقیناً سیکیورٹی فی الحال دیکھ رہے ہیں. آپ کے پولیس اہلکار جو 24 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں، گرمی میں کر رہے ہیں، محرم میں کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی انتظامات کیے جاتے ہیں ان کے کھانے پینے کے حوالے سے؟ جی بالکل. IG آفس کی طرف سے ان کو 2 کھانے کے جو فیڈنگ کے لیے کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ اگر دن کے ٹائم مجالس ہیں تو ان کو کیمپ لگا کے دیا جاتا ہے تاکہ سائے میں وہ دیکھ سکیں. اور اس کے علاوہ جہاں پہ بھی جس مجلس میں بھی جاتے ہیں تو اس میں چونکہ لوگوں کے ساتھ عوام الناس بھی ان کا بڑا خیال رکھتی ہے. میں نے دیکھا ہماری فورس کا، کیونکہ ہم ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری بینگ سپیریئر آفیسر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے جوانوں کی ویلفیئر کا بھی خیال رکھیں. اچھا، when it comes to security, what do you expect from masses? How should they support you? دیکھیں، اس میں میسج کو زیادہ سے زیادہ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اس میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ ان کے اپنے والنٹیئرز بھی ہمارے پاس اسکاؤٹس جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اور اس میں جو کیونکہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہماری جو کام ہے وہ ان کی سیکیورٹی کے لیے ہے، اور ان کو کہ کچھ لوگوں کو اگر تلاشی کے لیے روکا جائے تو تھوڑا سا برا مانتے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور والنٹیئر کرنا چاہیے کہ ہر بندہ چیک ہو کے آئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ معروف عثمان صاحب، تھینک یو سو مچ. محرم کا مہینہ اور واقعہ کربلا میں کیا درد دیتا ہے؟ محرم کا مہینہ اور واقعہ کربلا میں درس یہ دیتا ہے کہ مسلمان کو ایک ہونا چاہیے، ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درس دیا ہمیں وہ یہ کہا کہ سر کٹتا ہے تو کٹے، لیکن اللہ پاک کی وحدانیت جو ہے نا وہ ہمیں نہیں بھلانی چاہیے. سجدے میں تھے اور جو ہے نا انہیں شہید کیا گیا. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ DIG ٹریفک کراچی احمد نواز چیمہ صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. محرم الحرام کے حوالے سے سر آپ کی ٹریفک اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ جی بالکل. محرم کے حوالے سے ہمارے ٹریفک کے بڑے مطلب جامع انتظامات ہوتے ہیں. تمام مجالس کے اوپر بھی ٹریفک کے انتظامات کیے جاتے ہیں جو بڑی مجالس ہیں. اس کے علاوہ جتنے چھوٹے بڑے جلوس ہیں اس کے رستوں کے اوپر بھی ٹریفک کے انتظامات کیے جاتے ہیں. جو خصوصاً 9-10 محرم کے جلوس ہیں یا 8 محرم کا جو مرکزی جلوس ہے اس کے اوپر جو تقریباً 8 کلومیٹر کا یہ ایریا جو ہے یہ کور کرتے ہیں. نشتر پارک سے لے کر اور کھارا در تک
اور اس کے اندر ہماری ٹریفک پولیس کی 1000 سے زائد جو ہے وہ جوان مختلف مقامات پہ تعینات ہوتے ہیں، اور اس کے جلوس پہ جو جتنے انٹرسیکشنز آتے ہیں، رستے آتے ہیں، ان کے اوپر ہم ڈائیورژن پوائنٹ ٹریفک کے لیے لگاتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ کون سے رستے جو ہیں وہ بند ہیں اور کون سے رستوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے اور FM ریڈیو جو ہے 88.6 اس کے ذریعے لمحہ بلمحہ عوام کو آگاہی دیتے رہتے ہیں، تاکہ ان کو ٹائملی پتہ چلے کہ کون سا رستہ جو ہے وہ کس وقت بند ہوگا اور اس کے متبادل کون سا رستہ ہے جو کہ وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم جو باقی جو مجالس ہیں، جو بڑی مجالس ہیں، اگر ان کی وجہ سے کسی جگہ جو ہے وہ روڈ کو عارضی طور پہ بند کرنا پڑتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہم اپنے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے اور FM ریڈیو کے ذریعے لوگوں کو بر وقت آگاہی دیتے ہیں۔ اچھا سر، پچھلے کئی سالوں سے ٹریفک پولیس کو تھریٹس ہوتی ہیں اور ہم نے شہادتیں بھی دیکھی ہیں، تو ڈیورنگ ٹریفک کنٹرول محرم کا مہینہ حساس بھی ہے، اس چیز کے لیے کیا پریکاشنز لیے جاتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے؟ جی، جس طرح سے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سیکیورٹی تھریٹ ہوتے ہیں، اور خصوصاً ایسے ایام کے اندر سیکیورٹی رسک ہائی الرٹ پہ ہوتے ہیں، اور اس میں جس طرح باقی ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنی جوانوں کی حفاظت کے انتظامات کرتے ہیں، اسی طرح ٹریفک پولیس بھی کرتی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے تو بلٹ پروف جیکٹ کا پہننا، استعمال کرنا ڈیوٹی کے وقت، وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات پہ ہم نے مسلح جوان اپنے کھڑے کیے ہوتے ہیں، جو کہ کسی اسٹریٹجک پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے اپنی جو ڈپلائڈ نفری ہے اس کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اسپیشلی محرم الحرام میں جب آپ کے ٹریفک پولیس ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں تو پبلک آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے؟ جی بالکل، پبلک کوآپریٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ روایتی ہیں، جلوس کئی سالوں سے چل رہے ہیں، یا مجالس ہیں، ان کا انعقاد بھی جو ہے وہ روایتی طور پہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ جو علاقہ مکین ہوتے ہیں ان کو تو اس کے بارے میں بخوبی آگاہی ہوتی ہے کہ کون سا رستہ بند ہوگا، کون سا مسئلہ ہوگا، لیکن جہاں کوئی نیا وہ روڈ یوزر ہوتا ہے، وہ اس علاقے سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑی سی پرابلم ضرور ہوتی ہے، لیکن ہم ٹریفک پولیس اس کے سفر کو سہل بنانے کے لیے اس کو متبادل راستوں کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں، اور ہمیں حتی الامکان جو ہے اس کے اندر تعاون ملتا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے محرم الحرام کے دن حساس ہوتے ہیں، بالخصوص کراچی ہائی رسک پر ہوتا ہے، لیکن سندھ حکومت پوری کوشش کرتی ہے کہ بھرپور سیکیورٹی فراہم کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رضاکارانہ طور پر اسکاؤٹس بھی سندھ حکومت کی بھرپور معاونت کرتے ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ تخریب کاری سے بچا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ٹیم میرا شہر کو دیجیے اجازت، پھر حاضر ہوں گے، خدا حافظ۔ Thank you.